بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ دجالی فتنے کا ظہور قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف لائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد کا۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور جو آنکھ کانی ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، جبکہ دوسری آنکھ جو ہے وہ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کو دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے آنے سے 3 سال پہلے زمین پر قحط شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ زمین کی پیداوار ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آسمان سے بارش کم اور پھر ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آسمان لوہے کا سا اور زمین تانبے کی سی ہو جائے گی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ بہت جگہ پر آیا ہے کہ 40 سال رہے گا، اور ایک گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کی جو سواری ہوگی اس کے دونوں کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور گدھا جب ایک قدم چلے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا۔ اور اس کے دور میں جو مومن ہوں گے وہ اللہ کو ماننے والے، ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ جو دجال کو مانیں گے دجال ان کو سہولتیں دے گا۔ دجال بڑے بڑے معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ بڑے بڑے معجزے جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی ارواحوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو لے کر آئے گا، گرچہ وہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جن کو لے کے آئے گا، لیکن وہ ہم کلام ہوں گے، اور کھلے بیابان چٹیل میدان میں صحرا میں گل و گلزار کر دے گا۔ جہاں چاہے گا وہاں پہ بارش برسائے گا، اور فاصلہ اس کے لیے بالکل بے معنی ہوگا۔ اس کی سواری جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ تو آج کی ٹیکنالوجی کس قدر جدید آ گئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے انسان شاید ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو سہولتیں ہمیں آج میسر ہیں۔ تو جیٹ طیارے جو کہ اتنی دور ہمیں لے جاتے ہیں، تو اس کی سواری جو ہوگی وہ اس کو ایک قدم سے دوسرے قدم تک بہت دور لے جائے گی۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کر کے اس کے درمیان چلے گا، اور پھر دونوں کو جوڑے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا اور زندہ کر دے گا۔ تو یہ گمان ہے کہ جو دجال ہے نا وہ 2 دجل کرے گا، یا تو وہ 2 دجل کرنے والے 2 اشخاص ہیں، یا تو 2 دجل کرنے والا وہ ایک ہی شخص ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے، تو اس وجہ سے اس کا بالکل ایکوریٹ پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر مسیح الدجال سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیات والممات واعوذ بک من شر المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے شر سے۔ اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ جو شخص پہلی 10 آیات سورۃ کہف کی یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور خاص حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔